صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی مومن اس وقت تک کامل طور پر مومن نہیں ہو سکتا جب تک بیوی، بچے، مال و دولت اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی، وہی صحیح معنی میں کامل مومن اور کامل ایمان سے سرفراز ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت انس والناس اجمعین۔ بخاری شریف کے اندر ایک اور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کی محبت ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تم کیا کہتے ہو؟ اگر معاملہ ایسا ہی ہے کہ تمہاری جان تمہیں میری ذات سے زیادہ محبوب ہے تو تم ابھی مومن کامل نہیں ہو سکے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو، اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں اور فوراً اپنے دل و دماغ پر توجہ دی اور فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے میری جان ہر وقت قربان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ذات میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں، حب طبعی، حب عقلی اور حب ایمانی۔ حب طبعی کا مطلب یہ ہے کہ بتقاضائے طبیعت کسی سے فطری محبت ہو جائے، جیسا کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ غیر اختیاری فطری محبت ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماں باپ، اولاد اور دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اس طرح ہر مومن پر اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے لازم ہے کہ اپنے خاندان، بیوی، بچے، ماں باپ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے معلوم ہو چکا ہے۔ نمبر 2، حب عقلی۔ حب عقلی کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر ناگوار اور گراں گزرے، مگر اس کے منافع اور اس کا انجام کی بھلائی کے پیش نظر محبوب اور اس کی مرضیات کو ہر چیز پر ترجیح دی جائے، جیسا کہ مریض دوا سے نفرت کرتا ہے، آپریشن سے بھاگتا ہے اور بدن کی کاٹ چھانٹ سے سخت گھبراتا ہے، مگر بتقاضائے عقل دوا کے استعمال سے، آپریشن کے ذریعے سے بالآخر صحت یابی اور انجام کی بھلائی ہے۔ اس لیے ناگوار خاطر ہونے کے باوجود اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح
محبوب خدا کی مرضیات اور اس کے احکام پر چلنا نفس گوارا نہیں کرتا، مگر اس پر چلنے سے بتقاضائے عقل آخرت کی اعلیٰ کامیابی ہے۔ اس لیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکام کی محبت ایک مومن کے دل میں ہر شے پر غالب ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ حب ایمانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمانی جذبہ ایک مومن کو اپنے محبوب حقیقی کی تعظیم اور اس کی پیروی پر اس طرح مجبور کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی ذات کے لیے نفع یا نقصان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، بس اپنے محبوب کی مرضیات پر ہر وقت جان و مال سے قربان رہتا ہے، اور محبوب کی مرضی کے مقابلے میں ماں باپ، بیوی بچے، جان و مال سب کچھ قربان کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشے کی ہجرت کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور جب مدینہ منورہ کی ہجرت کا حکم فرمایا تو سب کچھ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ جب غزوہ بدر میں 313 خالی ہاتھ صحابہ کا 1000 مسلح لشکر کے مقابلے کا حکم فرمایا تو جذبہ ایمانی سے سینہ سپر ہو کر اپنے آپ کو مقابلے کے لیے پیش کر دیا۔ اسی طرح جب غزوہ احد میں 700 خالی ہاتھ صحابہ کو 3000 مسلح لشکر جرار کے سامنے اور غزوہ احزاب میں مختصر سی جماعت کو 10,000 مسلح لشکر جرار کے مقابلے کا حکم فرمایا تو ایمان والوں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ میدان کارزار میں فاقہ کشی اور سخت ترین سردی کی حالت میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، جبکہ ان میں کمزور ایمان والے اور منافقین کو قضائے حاجت کے لیے بھی خیموں سے باہر نکلنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے کہ ہم کو واپسی کی اجازت دیجیے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہیں۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور تم اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اور کمزور ایمان والے جن کے قلوب میں مرض اور کمزوری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور ان میں سے ایک جماعت آپ سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، حالانکہ کھلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ صرف راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔